السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا کہ خالص سیاہ رنگ کا کتا جو دو نقطوں والا ہو اسے مارنا ضروری ہے۔ اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کی بھی ممانعت کی ہے، اس لیے کہ صحبت رفاقت بھی اخلاق کے منتقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت رفاقت آدمی کو نیک بناتی ہے اور بد کی رفاقت سے بدی آتی ہے۔ یہ اصول صرف انسانوں کی صحبت رفاقت تک محدود نہیں، بلکہ جن جانوروں کے پاس آدمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوس طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف اخلاق انسان میں منتقل ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتا رکھنے کی ممانعت فرما دی ہے، کیونکہ کتے کی مشابہت رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست اور گندگی کا وصف منتقل ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم بے حد مہلک ہوتے ہیں اور اس کا زہر اگر آدمی کے بدن میں سرایت کر جائے تو اس کا جاں بر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام قرار دیا تاکہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہوں، بلکہ اس کی مشابہت رفاقت پر بھی پابندی عائد کر دی۔ جس طرح ڈاکٹر کسی مجذوم اور تعاونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کر دیتے ہیں، بس یہ اسلام کا نہایت بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسان کو اس مہلک اثرات سے محفوظ کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ کے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تھا، چنانچہ ہم مدینہ کے اطراف مدینہ کے کتوں کو مار ڈالتے تھے، یہاں تک کہ جو عورت جنگل سے آتی اور اس کا کتا اس کے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو بھی ختم کر دیتے تھے۔ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کتوں کو مار ڈالنے سے منع فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ خالص سیاہ کتے کو جو دو نقطے والا ہو مار ڈالنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ یہ وہ شیطان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت اس میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ حدیث علماء نے لکھا ہے کہ کتوں کو مار ڈالنے کا حکم صرف مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص تھا، کیونکہ وہ شہر مقدس محض اسی اعتبار سے تقدیس کا حامل نہیں تھا کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت پذیر تھے، بلکہ اس اعتبار سے بھی اس کی پاکیزگی عظمت حاصل تھی یہ مدینہ کو کہ وہ وحی کے نازل ہونے اور ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ تھا۔ لہٰذا یہ بات بالکل موزوں اور مناسب تھی کہ اس کی سرزمین کو کتوں کے وجود سے پاک رکھا جاتا۔ عورتوں کی تخصیص یا تو اس وجہ سے ہے کہ جو عورتیں جنگل میں بود و باش رکھتی تھیں ان کو مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور جب وہ شہر آتی تو اس وقت بھی ان کا کتا ان کے ہمراہ ہوتا، یا یہ کہا جائے کہ یہاں عورت کی قید محض اتفاقی ہے اور مراد یہ ہے کہ ان کتوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا جو جنگل سے شہر آ جاتے تھے، خواہ وہ کسی عورت کے ساتھ آتے یا کسی مرد وغیرہ کے ساتھ۔ جو دو نقطوں والا ہو یعنی وہ کالا بھجنگ کتا جس کی دونوں آنکھوں پر دو سفید نقطے ہوتے ہیں، اس قسم کا کتا چونکہ انتہائی شریر، لوگوں کے لیے سخت تکلیف اور ایذا پہنچانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو شیطان قرار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا کتا نہ نگہبانی کے کام کا ہوتا ہے نہ شکار پڑنے کا مصرف، چنانچہ اسی سبب حضرت امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ اجمعین نے یہ کہا ہے کہ سیاہ کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال نہیں، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقور یعنی کٹ کھانے کتے کو مار ڈالنے پر تو علماء کا اتفاق ہے، اگرچہ وہ سیاہ رنگ کا نہ ہو، لیکن اس کتے کے بارے میں اختلافی قول ہیں جو نقصان اور ضرر پہنچانے والا نہ ہو۔ امام حرمین کہتے ہیں کہ کتوں کو مار ڈالنے کے حکم کی اصل صورتحال یہ ہے، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تھا، بعد میں اس کے حکم کی عمومیت منسوخ کر کے اس کے صرف یک رنگ سیاہ کتے تک محدود کر دیا، اور پھر آخری طور پر ان تمام کتوں کو مار ڈالنے سے منع کر دیا جو نقصان و ضرر پہنچانے والے نہ ہوں، یہاں تک کہ یک رنگ سیاہ کتے کو بھی اس حکم میں شامل کر دیا گیا، اگرچہ اس سے نقصان اور ضرر پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو اس کو بھی ختم نہ کیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارے کتوں کو یا مدینہ کے کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا، لیکن شکاری کتوں اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتوں
اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کو مستثنی قرار دیا۔ بخاری مسلم۔ السلام۔